السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے۔ پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ مہینے بھر بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، کچھ مشغولیات تھی، اس میں ہم مشغول تھے۔ انشاءاللہ پھر ملاقاتیں شروع ہوگی آپ سے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد آپ نے تھمبنیل سے اور ٹائٹل سے پتہ کر لیا ہوگا کہ ہم کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہمارے سے بہت سے نوجوان حضرات جو کنیکٹ ہیں اور جو تعلقات میں ہیں وہ مسلسل میسج وغیرہ کر کے پوچھتے رہتے ہیں۔ جو پیرنٹس ہم سے تعلقات میں ہیں، تو ابھی چونکہ ایگزام کے سارا دور چل رہا ہے، تو بہت سے حضرات نے ہم سے، خاص طور سے ایک نوجوان مکمل ایک طبقہ ہے ہمارا، تو انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسی کوئی ایسا ایک عمل بتائیے تاکہ ہمارے ایگزام آسان ہو جاوے۔ تو اس میں دو تین چیزیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے نا، وہ یہ کہ اگر آپ تیاری آپ نے نہیں کی ہے، محنت آپ نے نہیں کی ہے، تو صرف دعا پر بھروسہ کرنا، صرف عمل پہ بھروسہ کرنا، یہ ایک سراسر بے وقوفی ہے کہ یار عمل پتہ چل جائے گا اور کوئی ایسا میجک ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ میں محنت کو شرط رکھا۔ اگر آپ محنت نہیں کر رہے اور صرف دعا پر آپ بھروسہ کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں پر آپ رزق حلال کی دعا مانگ رہے ہو تو رزق حلال کو تلاش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے آپ وظائف بہت سارے آپ کو ملیں گے، لیکن آپ کہو گے کہ ہم بغیر محنت کے، بغیر پڑھے اور بغیر کسی جد و جہد کے صرف دعا پر اور صرف عمل کر کے کر لیں گے، پاس ہو جائیں گے اور ٹاپ کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک طرح کی بے وقوفی ہے اور یہ سراسر احمقانہ باتیں ہیں۔ اب بہت سے وظائف ہیں امتحانات کے سلسلے میں، امتحان میں پاس ہونے کے سلسلے میں، یاد کرنے کے سلسلے میں چیزیں، تو اس میں دو تین چیزیں جو خاص طور سے ہمارے اساتذہ سے ہم نے سیکھی، وہ دو تین اعمال ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے، آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ کیجئے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے امتحانات آسان ہوں، اور یہ سب سے پہلے تو آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ محنت کتنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ یہ دعائیں بھی اپنا اثر ضرور دکھلائیں گے۔ تو اس میں سے ایک جو حدیث میں دعا ملتی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم آخری آیت کا ٹکڑا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی انسان دن میں 7 مرتبہ سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے 7 مرتبہ اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے، یہ کلمات کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو بھی ٹینشن ہوتی ہے اللہ اس کو دور فرماتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے آپ کے امتحانات میں یہ چیز مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن کریم میں حکم ہوا، وقل رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو رب زدنی علما کا بھی یہ ورد رکھنا، آپ طاق عدد میں پڑھیے، جتنی مرتبہ بھی آپ سے ہو سکتا ہے، 3، 7، 9، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی مرتبہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا عمل جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ عمل ہمیں ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ جب آپ امتحان گاہ میں جانے سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے، یعنی ممکن ہے کہ کل سے اگر امتحانات شروع ہو رہے ہیں تو آج کی رات آپ کو یہ عمل کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد میں یہ عمل کرنا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم 29ویں پارے کی ایک سورت ہے اور اس کی فرسٹ آیت ہے نون والقلم وما یسطرون۔ تو یہ آیت کو 11 مرتبہ آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ میں پڑھ کر جس پین سے ہم لکھنے والے ہیں اس پین کی نیب پر اس کو پھونکنا ہے، نوک پر جہاں سے لکھا جاتا ہے اس پر اس کو پھونکنا ہے اور وہ ڈھکن بند کر دینا ہے۔ اور ہمارے استاد صاحب نے کہا تھا کہ بہت مجرب عمل ہے اور یہ ہمارا آزمایا ہوا بھی عمل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہمارے استاد نے ہم سے کہی تھی اور اس کا اثر تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ درود شریف کا اہتمام، جب بھی آپ ایگزام ہال میں بیٹھے ہوں، کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو، تو ہم نے ہمارے اکابرین کو بھی دیکھا، ہمارے اساتذہ کو بھی دیکھا، ہمارے ٹیچرز کو بھی دیکھا کہ درود شریف کا اہتمام ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ جب بھی اگر کوئی چیز کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ جواب ہے یا یہ جواب ہے، یا پھر اسی طرح سے کسی چیز کے یاد آنے یا نہ آنے میں مشکلات ہو رہی ہوں، تو پھر اس وقت درود شریف کا جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آخر خلاصتاً ہم یہ بات کہیں گے کہ آپ کو محنت پہلے کرنی ہے، اس کے بعد محنت کے بعد میں ان دعاؤں کی طرف آنا ہے، نہیں یہ کہ دعاؤں کو پکڑ کر محنت چھوڑنی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ساروں کے امتحانات کو آسان فرمائے، ساروں کی جو بھی پڑھائی کے ٹینشن ہے اللہ اس کو کم فرماوے،
اور سارے بعافیت بسلامت سارے کے سارے پاس ہو جاوے، یہ ہماری دعا ہے۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔